کہ عاشقوں کو سنو، میرے مصطفیٰ کی تڑپ کیسی رکھتے تھے، طلب کیسی رکھتے تھے۔ اور پنجابی مشہور شاعر فنا پھر رسول پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی یہ، متھے چمکے لٹھ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، مخمور اکھے ہن ود بھریا، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شانہ تو شانہ سب نبیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری صلاح، کتے مہر علی کتے تیری صلاح، گستاخ اکھے کتی جا اڑیا۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب عاشقوں نے پکارا ہے تو اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہی اقبال کہتا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں ہوا۔ یا رسول اللہ، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم میں نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ظالموں کی سنتے ہو، ان کتوں کو بھونکنے دو، بھونکنے دو، اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ، تجھے اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر بلند کیا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ سنو، اقبال قلندر لاہوری نے پکار کر کہا، اب ایک ایسا عظیم شاعر مجھے ملا تھا جس نے میرے آقا کے خط و خال کو ہمارے سامنے تصویر میں بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر کبھی میرے نبی پاک کو دیکھنے کی طلب پڑ جائے تو میں آپ کے سامنے گنگنا کر کے بتاتا ہوں، اس حسن دو عالم کا ایک نقشہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بہرے میں تقدس کے لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہا ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امرتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے۔ سارے عشاقان مصطفیٰ نے اپنی جگہ پر کہا ہے، اپنی جگہ پر کہا ہے، لیکن آخر میں حق اس وقت تک ادا نہ ہوگا تعریف مصطفیٰ کا جب تک بریلی کے حسان الہند کو نہ سنایا جائے، اعلیٰ حضرت کو نہ سنایا جائے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے میں آپ کلام پیش کرتا ہوں۔ حسان بن ثابت میرے مصطفیٰ سے کہتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ جب صحابی رسول کہتے تھے تو ہندوستان کا حسان پکار کر کہنے لگا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حسان الہند کہتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی بات سنو، توجہ چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کا عکس تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، خط و خال پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ جوش سنبھال کر رکھو۔ ان کو دیکھنے کی تاب ہے، ان کی زیارت کی تاب ہے، سنبھال
وہ حسان الہند کہتا ہے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دنیا بھونکتی ہے تو بھونکنے دے، کتے بھونکتے ہیں تو بھونکنے دے، مگر ایک غلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے سرور کہو کہ مالک ہو، مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اوپر کی تابش ہے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی سلمان ازہری، مفتی سلمان ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کسی دنیا دار اور نیتا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نہیں ہے، گنبد خضرا کے مکی کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ۔ اور اے جوانوں، اب مجھے یہ یقین ہے کلکتہ کی سرزمین پر یہ جوش و ولولہ صرف ہاتھوں کا نہیں، جس دن میرے مصطفیٰ کی بات آئے گردن بھی لے کر تیار رہے۔ ہم اپنی گردن حضور پاک کے لیے رکھے ہیں، اس لیے کہ بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا تھا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا قلبی تھا، اور اے مسلمانوں آپ کا یہ جوش و ولولہ باقی رہے، اللہ سدا سلامت رکھے۔ مجھے یقین ہے یہ چنگاری جو روشن ہو سکتی تھی، مجھے یقین تھا کسی اور کے نام پہ نہیں، وہ نام محمد پہ اچھا ہے۔ صرف اور صرف یہ چنگاری شعلہ بنتی ہے تو نام محمد پر ہے۔ ظالموں آؤ آج ہمارے مجمع کو دیکھ لو، تمہیں پتہ نہیں اس نام پاک میں اثر کتنا ہے۔ میں اگر مردوں کے پاس بھی تلاوت کروں ان کے جسموں میں بھی حرکت پیدا ہو جائے، یہ محمد عربی کے نام کی برکت ہے۔ اس وسیم کتے سے میں کہتا ہوں جس نے کتاب لکھ کر کے یہ سوچا، پہلے تو قرآن کو مانتا تھا، قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کرتا تھا، آج اس کے دادا کی گود میں، اس کے باپ کی گود میں اگر وہ جا کر بیٹھا ہے، اس کے باپ کو تو بلایا گیا تھا کہ آجا تو آگ میں کود کر ثابت کر کے دکھا دے تیرا ایمان سچا ہے یا ایک غلام رسول کا ایمان سچا ہے۔ لیکن 6 مہینے گزرنے کے بعد اب میرا وجدان اور یقین اتنا بڑھ گیا، اس وسیم کتے کو صرف اتنا ہی چیلنج کرنا باقی ہے، یہ علماء ایک طرف، یہ مشائخ ایک طرف، یہ فقیر ایک طرف، جس دن تو آئے میں اپنے کسی ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ تیرے سامنے رکھو، اور اگر تو سچا ہے، تیرے دین سچا ہے تو اس بچے کا مقابلہ کر کے دکھا دے۔ اس لیے کہ ان بچوں کو ہماری مائیں صرف دودھ نہیں پلاتی، ایمان ساتھ میں پلاتی ہے، عشق مصطفیٰ ساتھ میں پلاتی ہے ان کے اندر۔ اور دنیا اگر ڈراتی ہے تو اے جوانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ تمہیں ڈرایا جائے گا موت سے، اور مومن تو مرنے کے لیے جیتا ہی کہاں ہے۔
یہ جینے کا شوق رکھتا ہی کہاں ہے؟ اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہو۔ ہم تو ہر رات انتظار میں ہے کہ ملک الموت کب آئے ہمارے مصطفیٰ سے ہماری ملاقات کرائے، ہمارے نبی پاک سے ہماری ملاقات کرائے۔ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ، قبر میں پہنچتے ہیں تو اسی نیت سے پہنچتے ہیں انہیں دیکھنا نصیب ہوگا۔ دنیا کی ساری تھکن دور ہو جائے گی، سارا تعب ختم ہو جائے گا۔ آخر میں جو بات عرض کر رہا تھا ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ تم نے کتابوں کے ذریعے پڑھا ہوگا میرے محمد کو، لیکن خالق کی زبان میں نہیں سنا ہوگا۔ ان کا خالق جو رسول پاک کو جس انداز سے بنایا ہے، تم نے اگر نبی پاک کو کہا ہے وہ ایسے تھے ویسے تھے، تو سنو رب ذوالجلال نے پورے کلام مقدس میں اس مصطفیٰ کو کیا کیا کہہ کر پکارا ہے۔ کہا ہے اے محمد تم احمد بھی ہو، حامد بھی ہو، محمود بھی ہو، حماد بھی ہو۔ اے محمد تم سراج بھی ہو، رشید بھی ہو، بشیر بھی ہو، نذیر بھی ہو، طٰہٰ بھی ہو، یاسین بھی ہو، مزمل بھی ہو، مدثر بھی ہو۔ اے محمد عربی تم ہی مصطفیٰ ہو، تم ہی مجتبیٰ ہو، مرتضیٰ ہو، مرتجا ہو، مختار ہو، مومن ہو، قائم ہو، ناصر ہو، منصور ہو، شہید ہو، عادل ہو، تم ہی حکیم ہو، تم ہی نور ہو، حجت ہو، برہان ہو، ابتہی ہو، مدنی بھی تم ہو، مکی بھی تم ہو، ابتہی بھی تم ہو، مدری بھی ہو، حجازی بھی ہو، ترازی بھی ہو، ہاشمی بھی ہو، قرشی بھی ہو، امی بھی ہو، یتیم بھی ہو، جواد بھی ہو، منقی بھی ہو، تواب بھی ہو، رؤوف بھی ہو، رحیم بھی ہو، اور عالم بھی ہو، مطہر بھی ہو، منقی بھی ہو، سید بھی ہو، امام بھی ہو، شافی بھی ہو، بار بھی ہو، متوسط بھی ہو، سابق بھی ہو، مقتصد بھی ہو، مہدی بھی ہو، حق بھی ہو، مبین بھی ہو، اول بھی ہو، آخر بھی ہو، محلل بھی ہو، محرم بھی ہو، رحمت بھی ہو، مذکر بھی ہو، مطیع بھی ہو۔ اے محمد عربی تم قریب بھی ہو، منیب بھی ہو، مجیب بھی ہو، حبیب بھی ہو، طبیب بھی ہو، تم ہی یاسین بھی ہو، تاسین بھی ہو، حامیم بھی ہو۔ سارے القابات اے محمد عربی تمہارے لیے، جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو۔ دنیا جو کہتی ہے وہ کہنے دو، مگر ہمارا امام ہمیں یہ سکھا کر گیا سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ تمہیں خبر کیا ہے اس نبی پاک کا عالم کیا مقام کیا، جن کے تلووں کی دھون ہے آب ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ ہاں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی، اندھے شیشوں میں چمکا، بجھ گئی جس کے